بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ خطے کی بدلتی صورتحال، ترکی اور سعودی عرب کا معاملہ کس ڈائریکشن پر جا رہا ہے؟ جمال خشوگی کا قتل ترکی میں کیوں اور کس کے کہنے پر ہوا؟ خلافت عثمانیہ سے شروع ہونے والا معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ سعودیہ کا کیا کردار خطے میں محدود ہونے جا رہا ہے اور کیا ترکی اب فور فرنٹ پہ ہے؟ ان سارے پوائنٹس پر اس ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ معاملہ جمال خشوگی ایک صحافی کا ہے اور ان کے قتل کا ہے، اور اب تو ان کے باقیات بھی سعودی کونسل سے مل گئے ہیں، کونسل کے جنرل کے گھر سے ملے ہیں، جس کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہے اور اس میں سب کچھ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ خیر، یہ سارا معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن ترکی اور سعودیہ کے درمیان جو رفت ہے، یعنی جو درار ہے، یہ کب سے، اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کب سے چل رہا ہے اور اس میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جمال خشوگی کے بارے میں کچھ پوائنٹس کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جمال خشوگی کا قتل ہوا ہے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، اور اس قتل کی لیکن یہ قتل ہوا کیوں، اس کی لمبی وجوہات ہیں۔ ایک معروف ٹی وی نیو چینل نے جمال خشوگی کا ایک کلپ چلایا جس میں جمال خشوگی کو دکھایا گیا ہے، جس میں یہ دکھایا گیا کہ جمال خشوگی افغان طالبان کے ساتھ ایک پکچر میں کچھ عرب کے مجاہدین کے ساتھ ہاتھ میں گن لیے کھڑا ہے۔ یاد رکھیے، یہ اس وقت کے اخبار میں یہ پک اور ساتھ میں ڈیٹیلز آئی تھی۔ اسامہ بن لادن کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں سے ایک شخص یہ بھی تھا، یعنی، اور یہاں لڑنے آتے تھے اور ان کے بہت سارے تعلقات بن گئے، اور کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا کی کیس کے معاملے میں بھی یہ بہت قریب تھا۔ خشوگی بیسیکلی ایک پرانی ٹرکش فیملی ہے جو آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے وہاں جا کر آباد ہو گئی تھی، اور وہاں پہ جو رویل فیملی تھی وہاں ان سے جڑ گئے تھے۔ ایک بڑا مشہور کریکٹر عدنان خشوگی، وہ آئل منسٹر بھی رہا اور پتہ نہیں کیا کچھ رہا رائل فیملی کے ساتھ۔ دوستو، یہ اتنا اہم کیسے ہو گیا کہ سعودی عرب کے خلاف پوری دنیا لکھتی ہے؟ اس بندے کو اٹھا کر قتل کر دیا جائے، یہ کن لوگوں کی خواہش تھی، اور یہ کہاں سے جا کر ترکی میں اس کا قتل کیوں کیا گیا؟ دوستو، پاکستان میں، ایران میں، یمن میں، بحرین میں صحافی بہت کچھ لکھتے ہیں، ہر جگہ لکھتے ہیں، ایون کہ صحافی سعودی عرب جا کر بھی لکھتے ہیں، سعودی شہری وہاں جا کر لکھتے ہیں، لیکن دوستو ایسا کیا ہے جو جمال خشوگی کو ٹرکی میں جا کر قتل کیا گیا ہے؟ بیسیکلی دوستو، جب یہ کہانی سامنے آئے گی تو بہت اوپن اور لمبی کہانی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ خشوگی کا قصور صرف یہ ہے کہ CIA کا مرڈرز کے اوپر بہت سارے بکس آئے ہیں۔ ایک بک ان کی ہے 3 بہنیں جو نیو یارک میں کام کرتی تھی، پھر ان میں سے ایک نے خودکشی کی، پھر دوسرے نے، اور پھر تیسرے نے۔ اس طرح کے بے شمار قتل ہے جو CIA نے کروائے ہیں، کہ جو ان کے بندے تھے جن کے پاس انہوں نے کام کیا تھا، اور ان کے پاس راز تھے CIA کے۔ CIA ایک کام نہیں کرنے دیتے، جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے تو پھر ان کو ایک کام نہیں کرنے دیتے کہ اگر آپ ہمارے ایجنٹ ہیں تو آپ جرنلزم نہیں کریں گے، آپ جرنلسٹ نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت سلپ ہو سکتی ہے کسی بھی ٹاک شو میں۔ جمال خشوگی کا قصور یہ تھا کہ وہ اس کیس میں آیا ہے، نیوز پیپر بھی لکھتا تھا، جرنلزم بھی، جرنلسٹ بھی تھا، اور واشنگٹن کے لیے لکھتا بھی تھا۔ اب عرب ان کے خلاف، کیونکہ وہ لکھتا تھا عرب کے خلاف، ٹرکی سے اس کے تعلقات تھے کیونکہ وہ اوریجنل ٹرکش تھا۔ دوستو، ہو کیا رہا ہے؟ اس پوری خطے کی جو سچویشن بدل رہی ہے، ترکی کو غصہ اس بات پر ہے کہ ترکی 3 سال پہلے دنیا کے بہترین اکانومسٹ میں سے تھا، لیرا گرایا گیا ہے، اور آج ترکی کی یہ صورتحال ہے کہ ترکی 5واں بری اکانومی کی لسٹ میں آ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے اندر تمام تر انویسٹمنٹ یورپین کی ہے، اور یورپیز کیا کرتے ہیں کہ 1997 کا جو کرائسس تھا مڈل ایسٹ کے اندر اور کوریا کے اندر، ملیشیا کے اندر، اور آج یہ حالات ہے ملیشیا کے کہ اس کے اوپر $120 ارب کا قرضہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یورپین
سے کیونکہ یورپ سے بندہ اٹھا اور اس نے وہاں پر فیکٹری لگائی، ایک بندے کو $9 کی سیلری روز کی دینے لگے، جو کہ وہ بندہ $1 لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سٹینڈرڈ رائز ہو گیا، مزے آ گئے، خوشحالی آ گئی۔ لیکن جب انہوں نے تباہ کرنا چاہا تو فیکٹری کو بند کر کے پرزے اٹھا کر کسی اور ملک میں لے گئے، لیکن ایک وائرس چھوڑ کے گئے لوگوں کے اندر، اور وہ زیادہ ڈالر کا وائرس۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ترکی کو امداد قطر نے آ کے دی، کیونکہ 8 سے 15 سال اچانک سے قدرت کا ایک خزانہ ملا قطر کو LNG کی صورت میں۔ آپ قطر جائے، آپ کو قطر کے اندر بیش بہا بلڈنگز ملیں گی جس میں ہزاروں کمرے بنائے گئے ہیں، لیکن وہ خالی پڑے ہیں۔ کیوں خالی پڑے ہیں؟ جس کا جواب قطر والے یہ دے رہے ہیں کہ ہمارا 2020 میں فٹ بال ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے کمرے بنا کے رکھے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ سے سعودیہ اور قطر کے درمیان سرحد بند کرنا، بزنس بند کرنا سامنے آیا تھا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودیہ نے قطر کے خلاف ایک کوہ کروائی تھی UAE والوں سے کہہ کے، لیکن وہ کوہ ناکام ہو گئی۔ اس کی وجہ سے بہت بڑے کلیشز آئے تھے، اس کی وجہ سے سعودیہ نے قطر کی سرحد بند کر دی تھی۔ وہ ایک جو چھوٹا سا کنیکشن تھا تھرو ایک جزیرے کے، اس کو بند کیا۔ ترکی نے سیریا کے اندر ایک فری سیریا اور آرمی، جس کو جیش الحلال الاسلام بھی کہتے ہیں، جس کو ایکچولی امریکہ سپورٹ کرتا تھا، ترکی نے اس کو اپنے ساتھ لے پالک بنایا۔ طیب اردگان ایک بہت اچھے پولیٹیشین ہے، ایک شاطر پولیٹیشین ہے۔ اس نے کہا میرے خلاف کرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ طیب نے عرفہ کا علاقہ، امین کا علاقہ اور کوبانی کا جو علاقہ ہے، وہاں پر اس نے مہاجروں کو لینا شروع کر دیا اور کہا میں نے ان کو نیشنلٹی دینی ہے 40 سال کے لیے۔ اب جو عرب تھے وہ ترزگان کے ساتھ ہو گئے، کرد جو تھے وہ آٹومیٹکلی مینورٹی میں آ گئے۔ یہ وہ کرائسس تھے جن کے اندر پھر ایران بھی بیچ میں آ گیا سعودی عرب کے ساتھ۔ سعودی عرب کے ایک تو قطر کا رستہ بند، چیلنجنگ سچویشن آئی ہے، شام کی طرف سے ان کے لیے سپلائی کا معاملہ ختم، یمن میں اس کی لڑائی جاری ہے۔ دوستو، سعودی عرب کا جو جزیرہ ہے اس میں اوپر آتا ہے شام، اردن اور اسرائیل کے ساتھ یہ حالات خراب نہیں کر سکتے۔ اب سعودیہ کا سارا تیل اگر جائے گا تو سوئس کے رستے جائے گا یا پھر صومالیہ والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جہاں قزاق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایران والی سائڈ سے جائیں گے تو ایران کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے سب کچھ بند ہو سکتا ہے۔ دوستو، دنیا میں 2 بڑے تیل کے ذخیرے ہیں، ایک رشیا کے پاس ہے اور دوسرا سعودی عرب کے پاس۔ آج سے 1 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریمکو کو بیچنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں بیچ سکا کیونکہ رشیا خریدنے کو آیا تھا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ترکی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ترکی، قطر اور وہ علاقہ جو سیریا کے ساتھ اس کا آتا ہے وہ آ جائیں ساتھ میں، لیکن ان کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سارے معاملے کے اندر ایران ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور ایران ایک ایسا فیکٹر ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ دوستو، اگر ہم اگزامپل لے لیں تو کتنے بندے مر گئے عراق میں، کتنے بندے مر گئے ہیں شام میں، کتنے بندے مر گئے ہیں یمن میں، کتنے بندے مر گئے ہیں لبنان میں، اور کتنے بندے مر گئے ہیں بحرین میں، کتنے بندے مر گئے ہیں ایون پاکستان میں۔ اور اس کے مقابلے میں سعودی عرب کو بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سعودی عرب بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دوستو، حالات ایسے بنے ہیں کہ یہ الجھتے جائیں گے، اور اس الجھتے حالات کی وجہ سے دشمن ممالک اس سچویشن سے فائدہ اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی ہو ان کنٹریز کو ہر حال میں اپنے کنٹرول میں کرنا ہے اور آپس میں ان کو لڑانا ہے، تاکہ یہ آپس میں ان کا جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا جو کنٹرول ہے وہ آسانی سے ان کے اوپر آ جائے۔ لیکن ریسنٹلی لیکن عمران خان کا سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد آج قوم سے خطاب کرتے وقت کہا کہ ہم سعودی عرب، ترکی اور یمن کے معاملے میں ثالث کا کردار ثابت ہوں گے، کیونکہ اس لڑائی کی وجہ سے مسلم امہ کو کافی خطرہ ہے، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کافی بے چینی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے معاملے میں ثالث کا کردار ادا کریں گے تاکہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے اور جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔